ख़वातीन हज़रात, मैं डॉक्टर उमर आदिल हूँ। मैं अपना वीलॉग करने से पहले आपको एक दफ़ा ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से मौज़ूआत हैं, मगर आजकल इंतख़ाब का मामला है। इंतख़ाब वो वाले नहीं जिनका आप तो इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि मुझे मुंतख़ब करने पड़ते हैं बचा के, हटा के कि किन मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाऊँ। तो आइए आज का वीलॉग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम किस-किस मौज़ू पे आसानी से बचाव के साथ बच के बात कर सकते हैं। मेरे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, मुझे आप सबको तो पता नहीं, मगर मैं आपको लाहौर की खबर ज़रूर बता दूं। जो भी लाहौर में रहता है उसके लिए अब एक ही मसला अहम है, बाकी तमाम चीज़ें पसे पुश्त डाल दी गई हैं। और मेरे ख्याल में जब तक हमारा कौमी त्यौहार, मुझे तो लगता है कि कौमी त्यौहार है, मगर है वो अब मकामी, और जो एक बसंत की रुत है जो कि एक मौसमी त्यौहार है, उसका इनेकाद, उस इनेकाद के गिर्द होने वाली वो तमाम रेगुलेशंस, वो तमाम इंतजामात, वो तमाम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, वो तमाम SOPs, वो तमाम इरादे, वो तमाम उमंगें, वो तमाम दावतें, वो तमाम गुडियाँ, वो डोरें, इन चीज़ों के अलावा इस वक्त लाहौर के बासियों, लाहौर के वीलॉगर्स, लाहौर के जर्नलिस्ट और लाहौर की गवर्नमेंट को और कोई गम है ही नहीं। मैं इससे पहले कि बाकी बातें करूं और आप रोजाना लोगों से सुनते हैं कि क्या क्या बातें हैं, एक छोटी सी अर्जदाश्त करना चाहता हूं। ख़वातीन हुज़रात, ये एक रुत का त्यौहार है। वो रुत सब पे आती है, पूरे पंजाब में आती है, बल्कि पंजाब की बाउंड्रीज के बहुत बाहर बाहर तक आती है। बाहर को तो कोई रोक नहीं सकता, बाहर किसी जोग्राफिया को नहीं मानती, किसी सरहद को, किसी सीमा को, किसी हद को नहीं मानती। ये तो मुहीत होती है एक पूरे मौसम के, एक पूरे जमाने पे। मगर हमारे यहाँ थोड़ी सी ज्यादती हो रही है। मैं कई दफा आपके सामने ये कह चुका हूं कि मेरा ताल्लुक पंजाब के एक छोटे से गांव से है जिसका नाम किला दीदार सिंह है, जो कि डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में है। आज मैं सुबह गुजरांवाला गया हुआ था और अपने गांव भी गया। मैं जहां भी गया, लोगों ने एक बात कही, कहने लगे, डॉक्टर साहब, आप अपने जरिए, अपने वीलॉग के जरिए ये बात हुकूमत पंजाब तक पहुंचाएं कि हम भी पंजाबी हैं, हम पे भी बहार और बसंत की रुत आई है। हमारा भी दिल करता है कि हम गुडियां उड़ाएं और पेचे लड़ाएं, मगर ये क्या बात है कि सिवाय एक शहर के पूरे पंजाब में ममानियत है किसी भी किस्म की पतंगबाजी की या बसंत को मनाने की। ख़वातीन हज़रात, जरा सा गौर कीजिए, ये किस किस्म का इम्तियाज है, ये किस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है, ये किस किस्म का बायस है। यानी कि अगर आप लाहौर में हैं तो आप 3 दिन खुल के बसंत का जश्न मनाएं, और कितना खुलना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। मगर लाहौर से जरा बाहर जाएं, आप सिर्फ ये कसूर तक जाएं, तो मजाल है कि वहां पे कोई बंदा चरखी हाथ में लेकर डोर उड़ा रहा हो। आप लाहौर से जरा बाहर गुजरांवाला तक जाएं, सियालकोट तक जाएं, वजीराबाद जाएं, गुजरात जाएं, अरे बाकी चीज छोड़िए, शेखुपुरे तक जाएं, साहिवाल तक जाएं, मजाल है कि कोई वहां पे बसंत की रुत का मजा उठा सके या इसे मना सके। थोड़ी सी ज्यादती है। जरा तमाम लोग बाकी तमाम इश्यूज पे बात कर रहे हैं, क्या कोई इस बात पे बात कर रहा है कि ये पूरे सूबे के सिर्फ एक शहर तक ये सेलिब्रेशन क्यों महदूद कर दी गई? क्या ये बाकी शहरों के लिए एक वजह दिल खराशी नहीं है? क्या वो ये फील नहीं करेंगे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है? क्या वो ये फील नहीं करेंगे कि लाहौर वालों की तो ऐश है, वहां तमाम तरक्याती काम भी वहीं होते हैं और तमाम त्यौहार भी वहीं मनाए जाते हैं? हमारा क्या कसूर है कि हम पंजाब में तो रहते हैं, मगर हमारे हकूक मुसावी नहीं है? मेरी दरख्वास्त ही है, क्योंकि एक आम आदमी तो अब सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकता है हुकूमत पंजाब से कि ज़रा इस फैसले को रिव्यू कीजिए कि क्यों खुशियों को महदूद करके सिर्फ पाए तख्त लाहौर तक रख दिया गया है, ये इसके बाहर क्यों नहीं? जबकि इस मौसम के लुत्फ तो हर तरफ आएंगे, तो मौसमी त्यौहार भी हर तरफ मनाए जाने चाहिए। मैं ये मानता हूं कि लाहौर में भी जो बसंत मनाई जा रही है वो बड़ी मुश्किलात से ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसमें मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। मैं इसे समझता हूँ एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन भी कि इसे जितना सेफ बनाया जाए ये उतना ही बेहतर रहेगा। ये एक त्यौहार रहना चाहिए, ये कत्ल का खेल या खून का खेल नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में वाज़ेह तब्दीलियां हमें लाहौर में नजर आ रही हैं। तकरीबन 70% मोटरसाइकिलों के ऊपर एक सेफ्टी रॉड लग गया है जो मोटरसाइकिल चलाने वाले की गर्दन को तेज धार की डोर से बचा के रखेगा। और वैसे भी अब जो डोर इस्तेमाल की जा रही है वो 9 प्लाई की है,
जो कि बहुत मोटी नहीं है, वो धात की नहीं है, उस पर केमिकल नहीं लगा हुआ, मगर फिर भी एहतमाल रहता है कि लोग कानून को तोड़ेंगे और इस खेल को तबाहकुन बना देंगे। ख़वातीन हज़रात, इस पे बहुत पैसा भी खर्च हो रहा है। बहुत सारी डिबेट हो सकती है, मुख्तलिफ तबका हाई फ़िक्र के लोग हैं। कुछ समझते हैं कि पतंगबाजी कौन सा सेहतमंदाना खेल है। आप मुस्तकिल यूं आसमान की तरफ लेके एक डोर को एक पतंग उड़ा रहे हैं और उसके बाद बो काटा की कभी कभी आवाजें लगा जाते हैं। शायद कोई भी चीज बेकार ही है। मैं तो अब ये समझता हूं कि हमारे मुल्क में कोई भी खेल हो, वो एक ही मकसद के लिए खेला जाता है। मुझे वो मकसद बताने की आपको जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि बेटिंग एप्स क्या होती हैं और किस चीज पे बेट लगाई जाती है। मैं अगर ये कहूं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जो होते हैं, उनका बुनियादी मकसद खेल को प्रमोट करना नहीं, बल्कि उस हर गेंद पे, हर विकेट पे, हर मूव पे, हर रन पे लगने वाली जुए की बाजी है जो खेली जाती है। आप ना मानिए मेरी बात, मगर अगर मान जाएं तो शायद हकीकत का सामना करना शुरू कर दें। यकीन कीजिए, अगर हम यहाँ बड़े बड़े टूर्नामेंट बैन कर दें तो लोग कुत्तों की रेस पे शर्तें लगाना शुरू कर देंगे। कुत्ते तो चले बहुत बड़ी बात है, किसी और भी काम आते हैं। आप मुर्गे लड़ा के देख लीजिए, आप बटेरे लड़ा के देख लीजिए, आप चिड़े लड़ा के देख लीजिए, हर चीज के ऊपर बेटिंग गेम्स खेली जाती हैं। ये हमारा कौमी खेल है। वो जिसे आप कौमी खेल कहते हैं, उसकी तो जिल्लत का भी ये आलम है कि हमारा उन तमाम कौमों में कोई नंबर ही नहीं जो वो खेल खेलते हैं। बाहर तो वक्त है कि बहुत सारी चीजें जहां इस कौम की बदली गई हैं, वहां कौमी खेल भी फिर से रिव्यू करके, नजर सानी करके बदल दिया जाए। ख़वातीन हज़रात, बात हो रही थी हमारी बसंत पे। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि लाहौर में जो बसंत हो रही है, बाकी तमाम सूबे को, बल्कि बाकी तमाम मुल्क को छोड़ के वो एक बहुत कंट्रोल्ड, बहुत सेफ, बहुत स्मार्ट बसंत है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रैंगुलेटेड बसंत है। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब ये है कि किसी का गला यूं दबा देना कि उसको सांस बड़ी मुश्किल से आए और वो किसी वक्त भी ज्यादा दबाव के तहत मर जाए। बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद बसंत हो ही ना। बहुत से लोग ये भी कहते हैं बसंत होगी, मगर इसका आफ्टर मैथ बहुत बुरा होगा, कोई भी इसे सराहेगा नहीं। मेरे ख्याल में ये बड़ी ही नेगेटिव थिंकिंग है और इससे इज्तनाब करना चाहिए। हमें जरूर इस बात की दाद देनी चाहिए कि इस करंट पंजाब गवर्नमेंट ने इस मकामी त्यौहार को, मौसमी त्यौहार को दोबारा हत्तुल इम्कान हिफाजत के साथ मनाने के एहतमाम किए हैं। अब ये हम पे है कि हम इसे अपने लिए वाकई एक तफरीह का जरिया बनाते हैं या किसी और चीज का जरिया। ख़वातीन हज़रात, कुछ ऐसी चीजें हैं कि लोग सिर्फ अपने वीलॉग को चमकाने के लिए और हुकूमत पे तनकीद करने के लिए नई नई बातें घड़ रहे हैं। तकरीबन 132 गानों की एक पूरी फहरिस्त जारी की गई है हुकूमत लाहौर की तरफ से कि ये गीत वो हैं जो बैन किए गए हैं और इन्हें दरअसल बैन किया गया था थिएटर में परफॉर्म करने से। मगर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये गीत बैन नहीं किए गए सिर्फ थिएटर में, बल्कि ये बसंत के मौके पे बैन किए गए हैं कि ये कहीं बजाए नहीं जाएंगे। ख़वातीन हुज़रात, इस सिलसिले में हमारी जो वज़ीर इत्तलात हैं सूबाई सतह पे, मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा को आके वजाहत देनी पड़ी कि इसमें बसंत का कोई लफ्ज़ कहीं लिखा नहीं है। ये बुनियादी तौर पे वो गीत हैं कि जिन पे बहुत बेहुदा रक्स लाहौर के कमर्शियल थिएटर पे किए जाते हैं और इसलिए उन्हें वहाँ पे बजाने के लिए और उन पे नाच नचवाने के लिए बैन किया गया है। ख़वातीन हज़रात, मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ हमारी वज़ीर इत्तलात के साथ। हमारी इखलाकियात का वो लेवल हो गया है कि वाक़तन अव्वल तो ये गीत मुजरब इखलाक भी हैं, इनकी शायरी बेइंतहा लग़्व और गलीज़ भी है कई जगह पे, और इसकी कॉनोटेशंस भी बेइंतहा सेंसुअस और सेक्सुअल हैं। और उस पे जब डांस किया जाता है थिएटर के अंदर, तो मेरे ख्याल में थिएटर को तबाह करने में इन बेहुदा रक्सों ने और डांसेस ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। मगर मैं मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा की तवज्जो ख़ास चीज़ की तरफ दिलाना चाहता हूँ। बीबी, ये गीत, इनमें से कई, मैंने पूरी 132 की फहरिस्त देखी है, इनमें से कई गीत ऐसे हैं जो आज से 28 साल पहले रिकॉर्ड किए गए। कितने साल पहले? 28 साल पहले।
اور یہ گانے اس لیے ریکارڈ کیے گئے کہ اس زمانے میں پنجابی فلموں کا چلن تھا، اور یہ مختلف پنجابی فلموں کے پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز نے لیریسسٹ یعنی کہ گیت نگاروں سے لکھوائے، کمپوزر سے ان کی دھنیں بٹھائی گئیں، آرکیسٹرا نے انہیں بجایا، اور کسی بھی خاتون یا حضرت نے انہیں اپنی آواز میں ریکارڈ کیا۔ ریکارڈ کرنے کے بعد اسے فلم کے سیٹ پہ لایا گیا، جہاں پہ ایک مختصر لباس پہنے ہوئے اداکارہ پہ، عمومی طور پہ اداکارہ پہ یہ گیت پکچرائز کیے گئے، اور اس میں کیمرے کے ایسے ایسے اینگل لیے گئے کہ گیت کے ایک ایک لفظ کو زندہ جاوید کر دیا گیا۔ ٹائٹ کلوز اپس میں اداکارہ کے جسم کے وہ ابھار، نشیب و فراز، وہ حصے، وہ قوسیں جو کہ ویسے دور سے نظر نہیں آتی، ان کو لائٹنگ کے ساتھ مزید واضح کیا گیا تاکہ ان الفاظ کا حق ادا ہو سکے، اور جو گیت بج رہا ہے این اس کے مطابق اداکارہ اپنے رقص سے بول بتاؤ کی ٹھمری بنا کر اسے آپ کے سامنے پیش کر کے سچ کر دکھائے۔ اور پھر جب ان گیتوں کو فلموں میں شامل کر کے فلم مکمل کر کے مقامی اور وفاقی سینسر بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا تو ان گیتوں کے بشمول پوری فلم کو سینسر سرٹیفکیٹ دے کر نمائش کے لیے موزوں قرار دیا گیا۔ کئی دفعہ کئی سال یہ فلمیں ریلیز ہوتی رہیں اپنے گیتوں کے ساتھ، اور ان پہ ہونے والے ہوش ربا رقص بھی ان فلموں کا حصہ رہے۔ مگر اب چلیں، ابھی دیر آئے درست آئے، کم از کم محترمہ عظمہ بخاری کو یہ تو خیال آیا کہ جو غلطیاں پہلے ہو چکی ہیں ان کا کچھ تدارک اب کیا جائے، اور کم از کم ان گیتوں کو یا ان فلموں کو تو بین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کے پاس سینسر سرٹیفکیٹ ہے۔ تو آئیے ایک اور سینسر بورڈ بنائے جو اس دفعہ کیا ہے، فلم سانگ سینسر بورڈ۔ وہ بتائے کہ کون کون سے گیت تھیٹر میں نہیں بجائے جائیں گے، ویسے آپ اپنی پرائیویٹ پارٹی میں یا اپنے ہیڈ فونز کے اندر یا اپنے گھر میں یا تقریبات میں یہ گیت جتنی مرضی دفعہ سنیں۔ تھوڑا سا معاملہ کیا میں کہوں ڈھیلا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بھی اغراض و مقاصد کچھ بہت نیک بھی ہو سکتے ہیں، مورل پولیسنگ بھی ہو سکتی ہے، ہماری بگڑتی ہوئی بلکہ بہت ہی بگڑی ہوئی اخلاقیات کو بہتر کرنے کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، ہمارا جو شعری اور غنائی ذوق ہے اس کو بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سارے مقاصد نہیں ہیں، مقصد کچھ اور ہے، اور پھر اس فہرست میں ایسے بھی گیت ہیں جن کا تعلق براہ راست کسی سیاسی جھکاؤ والے گروپ سے ہے۔ جب آپ اس کو بین کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس میں سیاست آ جاتی ہے اور آپ کا ایک پولیٹیکل باعث اس میں آ جاتا ہے۔ میرا صرف کہنا یہ ہے، ایک دفعہ یہ سوچئے کہ جب یہ گیت پکچرائز ہوئے تھے تو جن اداکاراؤں پہ یہ گیت پکچرائز ہوئے ہیں انہیں تو آپ نے صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا ہوا ہے، تو ان کی کارکردگی اگر فلموں میں ان گیتوں کو پکچرائز کرنا نہیں ہے تو کیا وہ آپ کے خیال میں وہاں پہ درس دیتی ہیں کسی چیز کا یا کسی نیکی کی تلقین کرتی ہیں؟ میں ان گیتوں کی فہرست دیکھ رہا تھا، 8 گیت ایسے ہیں جو میری ایک جاننے والی اداکارہ پہ پکچرائز ہوئے ہیں۔ وہ آپ کے دل کے بہت قریب ہیں، آج کل میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے۔ باہر طور کہنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ذرا دوبارہ ریویو کیجئے کہ کیا ایسے اقدام سے، ایسی باتوں سے، ایسے سٹیپ سے، ایسے لاز کے ساتھ ہماری اخلاقیات بہتر ہو سکتی ہیں؟ میرا نہیں خیال ایسا کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے بہت اچھی کہی کہ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھ کے یہ گیت سنیں یا نہ سنیں، مگر میں انہیں سٹیج پہ نہیں چلنے دوں گی، اور نہ ہی کوئی لڑکی سٹیج پہ ان گانوں پہ ڈانس کرے گی۔ آئی ایم ٹوٹلی ود یو میڈم عظمہ بخاری۔ میں واقعتاً یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کو مجبور کر کے روزی کمانے کے لیے ننگے اشارے اور گندے سٹیپس کر کے سٹیج کے اوپر پرفارم نہیں کرنا چاہیے۔ مگر ایک آپ کو بات بتا دوں، آپ سٹیج پہ گئی ہیں، کبھی بیٹھ کے آڈینس میں دیکھیے، آڈینس میں بیٹھ کے جب آپ سٹیج ڈرامہ دیکھتے ہیں اور اس میں ایک لڑکی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کے اور اس کے درمیان کئی گز کا فاصلہ ہوتا ہے، جو کئی دفعہ 60 سے 70 گز ہوتا ہے۔ 60 سے 70 گز کے فاصلے پہ چھوٹی سی اداکارہ نظر آتی ہے اور کوئی کیمرہ اس کا کلوز اپ نہیں لے رہا ہوتا، اس کے پیچھے اور ڈانسرز ہوتے ہیں تاکہ سٹیج بھرا ہوا دکھائی دے۔ یقین کیجئے وہاں یہ گیت اتنے مجرب اخلاق نہیں ہیں کیونکہ اتنے زیادہ ویژولی they don't hit you in your face جتنا کہ یہ سینما میں ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے جو چیز ٹھیک کرنی ہے اس کو جڑ سے ٹھیک کیجئے۔
میرے خیال میں ایک ایسی ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے جو گیتوں کے بولوں پہ غور کرے کہ ان بولوں کا اصل میں مطلب کیا نکلتا ہے. اور دیکھیے جہاں تک شاعری کا تعلق ہے اس کی ہزار طرح تشریح کی جا سکتی ہے، آپ کے اپنے زاویہ نگاہ اور نقطہ نظر کی بات ہے. ایک اور زیادتی جو میں نے بہت نوٹ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ان میں سے اکثر گیت میری بڑی پسندیدہ گلوکارہ ہیں بی بی نصیبو لال، ان کی آواز میں ہے. میں نصیبو کے دفاع میں چند چیزیں کہنا چاہتا ہوں. نصیبو کا گلا ایک قومی اثاثہ تصور ہونا چاہیے. اس قدر عمدہ رسٹک آواز جسے اللہ تعالیٰ نے سر بٹھا کے بھیجا ہے، جسے استاد کی حاجت نہیں تھی، جسے ریاضت کی حاجت نہیں تھی، بلکہ یہ صحرا میں اگنے والے اس خود رو پودے کا تیز رنگ پھول ہے جسے باغبان کھاد نہیں ڈالتا، پانی نہیں دیتا، یہ قدرت کی مہربانی سے دمک اٹھتا ہے. یہ ایسی آواز ہے. ہم نے اس آواز کو لیکن ان گیتوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. یقیناً شروع میں نصیبوں کی مجبوری تھی کیونکہ فلمیں ہی ایسی بنتی تھیں اور ان فلموں میں ایسے ہی گیت ان فلموں کی کامیابی کا ضامن ہوتے تھے، تو لہٰذا وہ اکثر کہہ بھی چکی ہیں کہ مجھ پہ کئی دفعہ ایک گیت گن پوائنٹ پہ گوایا گیا. شاید ایسا ہی ہو. کیا ہماری کوئی ذمہ داری تھی یا نہیں تھی؟ ہم یہ پہچانتے کہ اس عورت کے ووکلز یونیک ہیں، اس کی آواز منفرد ہے. آئیے اس کی آواز کو ان گیتوں کی آلودگی اور غلاظت سے دور رکھتے ہیں، پرے رکھتے ہیں. کیوں نہیں ایک حکومت ایسی آوازوں کو خود سپورٹ کرتی ہے فائنینشلی اور ان سے بہترین صوفی کلام گوائے، ان سے بہترین گیت گوائے، ان سے بہت عمدہ جو ہماری کلاسیکل پنجابی اور سرائکی اور اردو شاعری ہے وہ ان سے کیوں نہ گوائی جائے. اور پھر دیکھیے کہ ان آوازوں کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. نصیبو ایک کمرشل سنگر تھی، ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک پورے علاقے میں مقیم اپنے خاندان کو پالنے کی، اپنے بچوں کو پالنے کی. ظاہر ہے انہوں نے کمرشلی فلموں میں گانا تھا تو پلے بیک کے لیے جو گیت آنے تھے وہی انہیں کرنے تھے. ذمہ داری ٹوٹلی ان کی بھی نہیں ہے اور ذمہ داری تھوڑی سی ان کی بھی ہے. باہر طور میں نصیبوں کو اب صرف یہ کہوں گا کہ ابھی بھی انہیں چاہیے کہ اپنی آواز کو سنبھال کے رکھیں. آج کل نصیبو ایک کانسرٹ کا 20 لاکھ روپیہ لیتی ہیں. برا نہ منائیے نصیبو جی، میں آپ کی عزت بڑھانے کی بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ ٹیکس والوں کو آپ کے پیچھے لگانے کی بات نہیں کر رہا. اور یہ وہ 20 لاکھ ہیں جو کہ باقاعدہ صرف ایک رقم ہوتی ہے ان کو بک کرنے کی. اس کے بعد جو فلور منی ہے، فلور منی کتنا پیارا لفظ ہے، وہ جی ویلاں واسطے جڑیاں اسی سٹنے ہیں وہ اس سے بھی دگنی ہو سکتی ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں. کیونکہ پیسہ اتنا ہے اور نصیبوں کی مانگ اتنی ہے اور ان کی پرفارمنس اتنی انرجیٹک ہوتی ہے کہ تمام صاحب حیثیت لوگ انہی کو بلانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی جی بھر کے تقریباً ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ 3 4 گھنٹے کھڑے ہو کے گا رہی ہیں. میں نصیبوں کو صرف اپنی عزیزہ نہیں سمجھتا بلکہ شاید آپ جان کے خوشی ہوں کہ وہ میری مریضہ بھی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ وہ کس قسم کے سٹریس کا سامنا کرتی ہیں. خواتین حضرات، ان کی اب ڈھلتی عمر ہے. شی از ناؤ اے گرینڈ مدر. ایک دادی کو 4 گھنٹے کھڑے ہو کے اونچے سروں میں گانے سے اپنی صحت اور اپنے گلے دونوں کو متاثر ہونے کا ایک بہت بڑا اندیشہ رہتا ہے. ابھی بھی وقت ہے. میں عظمہ بخاری صاحبہ سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحبہ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس طرح کی ٹیلنٹڈ پنجابی گلوکاراؤں کے لیے کچھ اور سوچئے. انہیں بچائیے کریس کمرشلزم سے، سیلف ڈسٹرکشن سے، اپنی سیلف ایکسپلائٹیشن سے اور اپنے لواحقین کے لالچ اور حرص سے. ان کے ووکلز قیمتی چیز ہیں. بگڑ گئے تو بہت کم بلکہ میرے خیال میں دہائیوں نہیں صدیوں میں اچھی آوازیں پیدا ہوتی ہیں. اس بات پہ غور ضرور کیجئے، یہ بات قابل غور ہے. خواتین حضرات، جہاں تک سٹیج پہ رقص کا تعلق ہے، اب جبکہ سب دنیا تنقید کرتی ہے کہ بہت گندے اور ننگے رقص ہوتے ہیں، میں بالکل مانتا ہوں ہوتے ہیں. I do not condone them. لیکن یہاں پہ دل کر رہا ہے میرا ایک خاتون کا ذکر کرنے پہ، اور اس خاتون کا نام ہے نرگس. جی ہاں، نرگس، میری اور آپ کی فیوریٹ اداکارہ اور رقاصہ نرگس. میرے خیال میں بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک خاص رقص کا انگ دیکھ کے پیدا کرتا ہے. وہ ایک ایسا انگ ہوتا ہے کہ جس کے اندر بےہودگی کا کوئی عنصر نہیں ہوتا. اور میں نے اپنی زندگی میں کتنی ہی
ایسی عمدہ اداکارائیں فلمی اور غیر فلمی دیکھی ہیں کہ جن کے رقص میں اس قدر خوبصورتی ہے کہ اس کو واقعی شاعری کہنا چاہیے. ایسی شاعری کہ جو بالکل قافیہ بند ہوتی ہے، جس میں کوئی آزادی نہیں ہوتی اور بے راروی تو بالکل نہیں ہوتی. میں نے جب تھیٹر دیکھنا شروع کیا تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ نرگس کا رقص اور ان کی اداکاری تھی. بہت سارے بہت عمدہ ٹیلنٹڈ میل کامیڈینز کے درمیان کھڑے ہو کے یہ ایک لڑکی سب کے چھکے چھوڑا دیتی تھی، اور جب پیچھے کوئی میوزک بجتا تھا تو نرگس کا رقص آپ کو واقعتاً مہارت پہ دوبارہ یقین آ جانے پہ مجبور کرتا تھا. خواتین حضرات، نرگس کے ساتھ کبھی کبھی ایک میل ان کے ساتھی ہیں کہ جو رقص میں شامل ہوتے تھے. حالانکہ ہمارے سٹیج پہ مردوں کا رقص کبھی بھی بہت پاپولر نہیں رہا تھا، میں ان زمانوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ صاحب جو تھے وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، مجھے بے انتہا عزیز ہیں، اور میرے خیال میں ان کی ذات میں موجود بہت سی خوبیوں سے شاید صرف میں واقف ہوں کہ وہ کتنے عمدہ انسان ہیں. ان کا نام کوئی اور نہیں بلکہ وہ آپ کے اور میرے پسندیدہ فنکار جناب نسیم وکی صاحب ہیں. نسیم وکی نے آج کل جو کام شروع کیا ہے، میں اس کی بہت بہت زیادہ تائید بھی کرنا چاہتا ہوں اور تعریف بھی کرنا چاہتا ہوں. جب سے ہمارے لاہور کے کمرشل تھیٹر پہ خواتین کے بیہودہ ڈانسز کے اوپر پابندی لگی اور بالکل صحیح لگی ہے، تب سے یہ نسیم وکی ہیں جنہوں نے اس عمر میں، اور ان کی عمر کوئی چھوٹی نہیں ہے، انہوں نے اپنے ہر سٹیج پلے میں خود ڈانس کرنا شروع کر دیا ہے. وہ ایک بہت معصومانہ، واقعی بہت کامک رقص ہے جس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور یہ آسان نہیں ہوتا. خواتین و حضرات، نسیم کی عمر مجھ سے صرف تھوڑی چھوٹی ہے، اور اس طرح روزانہ رات کو اپنی گھٹنوں اور ٹانگوں پہ یوں رقص کرنا آسان چیز نہیں ہے. آپ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بیہودگی ہیں. یہ بیہودگی نہیں، یہ حلال روزی کمانے کا ایک طریقہ ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نسیم نے اپنے ساتھ کچھ اور فنکار ایسے تیار کیے ہیں کہ جو کہ میل ڈانسنگ ایکٹرز کے طور پہ بہت آگے آئے ہیں. ان میں سے ایک صاحب کو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. ایک ان میں صاحب جو ہیں ان کا نام ہے فہد عوان، جن کا تعلق ملتان سے ہے. کمال رقص کرتے ہیں، اور مجال ہے کہ ایک اشارہ یا ایک سٹیپ ایسا ہو جسے آپ قابل گرفت سمجھ سکیں. ان کے ساتھ خواتین بھی ڈانس کر رہی ہیں، مگر یہ ڈانس اب کسی حد اور کسی قید میں ہے، یہ بے راہ روی کی طرف نہیں ہے. اب لائٹر نوٹ کی طرف آتا ہوں. خواتین حضرات، میں وہ خوش قسمت آدمی ہوں کہ کبھی بھی جس چیز کی خواہش کی، جلد یا بے دیر میرے پروردگار نے اسے پورا کر دیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ کافی سال پہلے کی بات ہے. میں لاہور کے ایک سٹیج پلے کو دیکھ رہا تھا، تو سٹیج پہ نسیم وکی اور نرگس جی نے آ کے ایک گانے پہ رقص کیا. ان دونوں کا رقص اتنا ویل کنیکٹڈ تھا، ان کی اپنی کیمسٹری، چونکہ دونوں ایک دوسرے کی بے انتہا عزت کرتے ہیں احترام کے ساتھ، تو کسی قسم کی بیہودگی نہیں تھی. دونوں ایک دوسرے پہ مقابلے پہ اترے ہوئے تھے، کیونکہ فنکارانہ غیرت یہی ہوتی ہے کہ جب فنکار کا سامنا فنکار کے ساتھ ہو تو دونوں اپنی غیرت کا مظاہرہ کریں کہ میں بہتر ہوں یا تم بہتر ہو. وہ ایک دیکھنے والا سین تھا. اور مجھے ابھی بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک میرے دوست نے کہا کہ بھائی واہ، وکی قیامت کر رہے ہیں. تو میں کہا یار میری گل سن، نرگس کے نال یہ نسیم ڈانس کرے گا تو قیامت ہی کرے گا تو بچے گا، ورنہ نرگس تینوں کھا جائے گی بالکل. اچھا، وہاں بیٹھے بیٹھے ایک اور نے مذاق کیا کہ ڈاکٹر عمر تین تو لگتا ہے این توجہ نال دیکھ رہا ہے کہ میں تینوں بہت ہی پسند آ گیا. میں کہ دیکھ لیجئے گا، ایک دن نسیم وکی کی جگہ میں ہوں گا یا نرگس کی جگہ میں ہوں گا، اور ان دونوں فنکاروں کے ساتھ مل کے آپ میرا رقص دیکھیں گے. آپ کہیں گے کتنی گھٹیا، کتنی چیپ خواہش ہے. آپ کے لیے ہوگی، میرے لیے قطعاً نہیں ہے. جب آپ کسی فنکار کی پرفارمنس دیکھتے ہیں، اسے چیپ سمجھ کے تو نہیں دیکھتے. آپ کو وہ تفریح فراہم کر رہی ہوتی ہے، آپ کو لطف دے رہی ہوتی ہے. آپ کی بوجھر اور بنجر اور بانج زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے خوشگواری کا احساس لا رہی ہوتی ہے. تو پھر اس کو چیپ کیا کہنا؟ اور آپ لوگ، آپ جتنے اچھے ہیں نا، میں سب جانتا ہوں، ہی بتاتا ہوں. اینی وے، تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ایک دن آپ دیکھیے گا میں نرگس کی جگہ لوں گا یا نسیم وکی کی جگہ لوں گا. ابھی کچھ دن پہلے میرے ہاں ایک کھانا تھا. میں نے خاص دعوت پہ نسیم وکی صاحب کو بلایا جو میرے مہمان خصوصی تھے. حالانکہ اس محفل میں ایک سے ایک بڑا افسر، بزنس مین، سیاستدان موجود تھا، مگر میرے لیے نسیم وکی کا آنا ایک خاص معنی رکھتا تھا. میں نے وہاں پہ مائک لے کر یہ کہا
کہ آج میں اپنی برسوں پرانی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ ایک گانا لگے گا جس پہ نسیم وکی کے ساتھ ڈاکٹر عمر عادل رقص کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نسیم وکی کو اپنا مہمان، اپنا بھائی سمجھ کے اس محفل کا حصہ بنانا چاہتا تھا، ایک پرفارمر کا مفت ڈانس دیکھنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ تو آپ بھی آئیے، لطف اندوز ہوئیے اور دیکھیے کہ کیا میری خواہش پوری ہوئی یا نہیں۔ تو ملاحظہ کیجئے ایک بہت ہی مقبول نصیب و لال کے گانے پہ ڈاکٹر عمر عادل اور نسیم وکی کا رقص۔ خواتین حضرات، خواہش کا یہ حصہ تو پورا ہو گیا، یہ پارٹ 1 ہے۔ پارٹ 2 جو خواہش کا حصہ وہ یہ ہے کہ بہت جلد آپ نرگس اور ڈاکٹر عمر عادل کا رقص بھی ایک ساتھ دیکھیں گے۔ میں جانتا ہوں نرگسی تسی ہن ڈانس چھڑ دیتا ہے، مگر ڈانس کدی تانوں چھڈے گا؟ کدی بھی نہیں۔ آپ نے جس قسم کا رقص کیا ہوا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک انسپریشن ہے۔ آپ نے جس قسم کی عمدگی کے ساتھ ہر گانے کو انٹرپریٹ کر کے اپنے اوپر پکچرائز بھی کروایا ہے اور تھیٹر میں بھی کیا ہے، وہ بھی ایک مثال ہے۔ اور تب تک میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی لاہور کے کمرشل تھیٹر کے سٹیج پہ ہونے والے رقص پہ کوئی اعتراض تھا جب تک آپ اور آپ کی ہمشیرہ دیدار رقص کر رہی تھی۔ اس کے بعد جو گند پڑا اسے آج کل محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ صاف کر رہی ہیں۔ دیکھیے صفائی کی یہ مہم کب تک اور کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ مجرب اخلاق ہر چیز ہمارے معاشرے سے دور ہو جائے اور معاشرہ واقعی ایک بہتر معاشرہ بن کے سامنے آئے۔ یہ کہا گیا ہے ان 132 گانوں کے اوپر کہ یہ بےہودگی اور فحاشی ہے۔ محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ اور محترمہ مریم نواز صاحبہ، میں دست بستہ عرض کروں آپ کو، بےہودگی صرف یہ گانے نہیں ہے، بےہودگی یہ ہے کہ داتا دربار کے سامنے ایک مین ہول کے اندر ایک جوان سال ماں اپنی چند ماں کی بچی کی زندگی گنوا بیٹھے، گٹر میں گر جائے، گٹر کے پانی میں بہہ کے اس کی لاش کسی اور طرف نکل جائے اور اس کی چھوٹی سی بیٹی کی لاش کہیں اور نکل جائے، اور کئی دن تک آپ کو آپ کے متعلقین، آپ کے افسر یہ کہتے رہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ فیک نیوز ہے، یہ ہے فحاشی، یہ ہے بےہودگی جو اس معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور پھر اپنے مرنے کی گواہی دینے کے لیے ماں بیٹی کی لاش سامنے آ جائے۔ وہ تمام افسران بغیر ڈھیٹ ہوئے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، جو یہ کہتے تھے ایسا واقعہ تو کبھی ہوا ہی نہیں، یہ تو فیک نیوز ہے، یہ تو پروپیگنڈا ہے۔ بہت بڑی ایک میرے خیال میں کلاس لی ہے پوری وزیر اعلیٰ پنجاب نے، مگر وزیر اعلیٰ صاحبہ وہ لوگ جو آپ کو
اور पंजाब की वज़ीर इत्तलात को झूठी इत्तलात और झूठी खबरें फीड करते हैं और आपको आपके ही बनाए हुए पीका एक्ट के अंडर मुजरिम बनने का मौका फराहम कर रहे हैं। जरा सोचिए कि ये भी तो आप ही की एक पूरी की पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी का हिस्सा है। अगर आपको एक चीज गलत फीड की गई और आपने आके वो बता दी पूरे मीडिया पे और उसके बाद अब आप माजरत खा हैं उसके लिए, तो यकीन कीजिए वासा और टीपा और एलडीए और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर के अलावा आपको अपने मातहतों की भी खबरगिरी करनी पड़ेगी, जिन्होंने आपको झूठी और फेक न्यूज़ फीड की, जो आपके लिए एक मेजर एम्बेरसमेंट बनी। मोहतरमा आज़मा बुखारी साहिबा, आपको एक दफ़ा फिर से सोचना पड़ेगा। आपको रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि जो खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं, आपके चमचे और चेले और चांटे जो आपको ये खबरें पहुंचाते हैं, असल बेहूदगी वो है जो झूठ पे, बुग़्ज़ पे, हसद पे मबनी होती हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मेरे दिल में आपकी बड़ी इज्जत है। आप मेरे खिलाफ मुकदमात में मुद्दइया भी हैं और मुझे यकीन है कि आपकी नीयत ख़राब नहीं थी। आपके पास मेरे हासदीन तोड़ मरोड़ के मेरे वीडियोस लेकर आए। मैं आपका बही खां हूँ। उन्होंने आपके सामने ये साबित किया कि मैं आपका दुश्मन हूँ और किसी और सियासी कुव्वत का हिस्सा हूँ। ऐसा कतन नहीं है, मगर फिर जाहिर है कि चूंकि उनकी बातों पे आप कान धरती रही हैं और देखिए आज तक धर रही हैं गलत इन्फॉर्मर्स की बातों पे, और आपके लिए सुबकी का बायस बन रहा है, तो आपने मुझ जैसे शख्स को भी कैदों और जुल्म और तशद्दुद और क्या क्या चीज़ का सामना करने पे मजबूर नहीं किया। बीबी जी, मैं माफ़ तो कर चुका, मगर मैं भुलाऊंगा कभी नहीं जो कुछ मेरे साथ हुआ। और मैं इसलिए नहीं भुलाऊंगा कि मैंने अपना मुकदमा जिस अदालत में रखा हुआ है, वहाँ से ऐसा इंसाफ मिलता है कि कहीं पाकिस्तान की तो कोई अदालत तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बल्कि अगर पाकिस्तान की किसी अदालत में अदल व इंसाफ का नाम लिया जाए, तो यूं यूं करके लोग देखेंगे कि ये कौन से लफ्ज़ हैं, हमारे कान तो इनसे शनासा नहीं है। बहरतौर जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि बेहूदगी जिसे कहते हैं और फहाशी का जो नंगा रक्स मुआशरे में हो रहा है और उसको प्रमोट करने वाले जो हैं, एक दफ़ा उनका भी मुहासिबा कीजिए। मैं जानता हूँ कि मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा ने बहुत से लोगों को और अफसरान को, ठेकेदारों को करार वाक़ई सज़ा देने के लिए मुंतखब किया है, लेकिन एक छोटी सी बात आपको बताऊँ मैं, सबसे बड़ा जुल्म ये है कि ये बच्ची जिसका नाम रज़ा फ़ातिमा है और इसकी माँ जो गटर में गिर के इसलिए मर गई कि वहाँ ना गटर का मुंह बंद था, ना रोशनी थी, ना ही कोई ऐसा लिखा हुआ मौजूद था कि ज़रा बच बचा के। बीबी जी, जब इस मरी हुई औरत का शौहर और इस मरी हुई बच्ची का बाप पुलिस के हत्थे चढ़ा, तो उसको मार मार के थप्पड़ इस बात पे मजबूर किया गया कि वो ये कहे कि मैं इस बच्ची और इसकी माँ का कातिल हूँ। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? एक बाप जिसकी लख्ते जिगर गटर में गिर के मर गई, इन तमाम लोगों की लापरवाही की वजह से उसे फिर पंजाब पुलिस ये कह रही है कि तुम खुद को कातिल कहो और इकरार करो। उसके बाद से उस आदमी जिसका नाम मुर्तज़ा है, अभी तक वो शोरकोट में है, कहीं कोई प्रेस तक उसकी रसाई नहीं है। मेरे ही कुछ जानने वाले उसके पीछे शोरकोट तक गए हैं, मगर नहीं, वहाँ की मकामी पुलिस ने उनके मुताबिक उन्हें उससे मिलने नहीं दिया गया। ख़वातीन और हज़रात, मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि वो लड़की और उसकी माँ इदारों की बेतवज्जुही और लापरवाही और क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से मर गई, मगर पंजाब पुलिस ने जिसे कातिल बनाना चाहा, अव्वल तो मानते ही थे कैसा हुआ, और जब मान गया कैसा हुआ तो फिर कहा हमने नहीं, ये तो धक्का दिया है इस आदमी ने अपनी बीवी को और अपनी बेटी को। खुदा के लिए एक क्लास पंजाब पुलिस की भी होनी चाहिए। बुरा ना मनाइए, क्योंकि बड़ा बहुत बड़ा जुल्म है। एक आदमी जिसकी बच्ची गटर में गिर के मर गई, अब उसको पंजाब की पुलिस के ठुड्डे, थप्पड़, तमांचे और तशद्दुद सहना पड़े। बाहर तौर आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी इक़दाम करेंगी उनका फ़ैसला अवामुन्नास भी करेंगे। सिर्फ़ आपके करीब बैठे हुए लोग जो हैं वो आपकी खुशामद के ज़रिए किसी भी चीज़ को, बल्कि पत्थर को सोना नहीं बना सकते और ना सोने को पत्थर बना सकते हैं। एक दफ़ा रिव्यू कीजिए, गौर कीजिए।
آپ کی گورننس کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں، مگر گورننس وہ بہترین ہوتی ہے جس کے اندر عدل ہو، مساوات ہو، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو، اچھا یا برا۔ میری بات پہ ضرور غور کیجیے گا، اور اگر غور کریں تو ایک بات پہ ضرور غور کیجیے گا کہ وہ تمام لوگ جو کہ آپ کو غلط اطلاعات دیتے ہیں اور وزیر اطلاعات کو غلط اطلاعات دیتے ہیں، وہ میرے جیسے لوگوں کے بارے میں بھی آپ تک غلط باتیں پہنچاتے رہے ہیں۔ ہم پہ بھی زیادتی کرنی چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ کسی سے دور نہیں ہے، وہ اتنی قریب ہے کہ جتنا آپ کا آتا جاتا سانس۔ خوش رہیے، خدا حافظ۔